الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تہلکوا بایدیکم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان اور کلمہ گو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی طور پر ان چیزوں کو کر کے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق، انسانوں کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو، تمام انسانوں کے لیے عملی طور پر وہ نمونے پیش فرما دیے کہ جن کے اوپر چل کر انسان دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات بطور فخر کے کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاوارث اور یتیم نہیں چھوڑا۔ روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہوں یا کبھی کبھی پیش آنے والے مسائل ہوں یا زندگی میں ایک مرتبہ پیش آنے والا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، اور رہبری اور رہنمائی سے فائدہ انسان اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب وہ اس بات کا ارادہ کرے، عزم مصمم کرے، اور یہ سوچے اور یہ غور و فکر کرے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو وہ انسان کھانے کو استعمال کرے گا۔ اگر کھانا نہیں ہوگا تو کھانے کو استعمال کرنے پر قادر ہونے کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کوششیں انسان کرے گا۔ ہر کوشش انسان کرے گا کہ کسی طرح میرا پیٹ بھر جائے، لیکن اگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے یا وہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کے حالت دیکھ کر، اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کی بات چیت کا لہجہ دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر دوسرے بتا رہے ہیں کہ شاید کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے، تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، تھوڑا کھانا کھا لو، تھوڑا ناشتہ کر لو، تھوڑا پانی پی لو، تاکہ کچھ تمہارے کو آسانی کا معاملہ ہو جائے، تاکہ کچھ تمہارے کو ریلیف مل جائے، تمہارے جسم کو آسانی مل جائے۔ لیکن اگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اگر وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنوا سکتی۔ اسی لیے جو یہ بات کہی جاتی ہے محاورے کے طور پر، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے کہ کوئی انسان اگر سو رہا ہے، کوئی انسان اگر نیند میں ہے تو اس کو اٹھانا آسان ہے، اس لیے کہ وہ نیند میں ہے، اس کو اٹھا دیا گیا، اس کو بیدار کر دیا گیا، وہ اٹھ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان سو نہیں رہا ہے بلکہ سونے کا ناٹک کر رہا ہے، اگر وہ سو نہیں رہا ہے بلکہ بتا رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، تو اگر اس کے پلنگ کو بھی پورا الٹ دیں گے اس کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ وہ سو نہیں رہا ہے بلکہ وہ سونے کا ناٹک کر رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے بہترین اصول و ضوابط بیان فرمائے۔ ایک ایک لحظے کے اندر، ایک ایک لمحے کے اندر کوئی سا وقت ایسا نہیں، کوئی سا مشغلہ ایسا نہیں، یا کوئی سا کام ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں کوئی عملی نمونہ نہ ملے، یا کوئی مثال نہ ملے، یا کوئی اصول نہ ملے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس بات کو تسلیم کریں، ہم اس بات کو مانیں، ہم اس بات کو قبول کریں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، ہمیں اللہ کی ہدایت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ کر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا ان معاملوں میں کیا اصول رہا ہے، یا ان چیزوں کے اندر انہوں نے کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے یہ کہا کہ ایمان والے کی کامیابی اور ایمان والے کی ترقی اور ایمان والے کی سربلندی کامیاب ہوتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنے میں نہیں ہے، بلکہ کامیاب ہوتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے میں ہے۔ اتنا پیچھے ہٹ جائے، اتنا پیچھے ہٹ جائے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے خیر القرون پہ جا کر مل جائے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے ہماری رہبری اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کہیں پر ہمیں لاوارث اور یتیم نہیں چھوڑا۔ اب ہمارے اپنے غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان رہبری اور ان رہنمائی سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں روز بروز ہمارے سامنے بیان کری جاتی ہیں، ہم رات و دن سنتے ہیں، بلکہ بیان کرتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں۔ کوئی سی مجلس ایسی نہیں ہوتی، کوئی سا دینی پروگرام ایسا نہیں ہوتا جہاں پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہوتی، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں دی۔ ہم اللہ معاف کرے گویا کہ ایسے ہو گئے ہیں، بلکہ کہنے والا بھی گویا کہ یہ کہہ رہا ہے سوچ کر کہ یہ بات میرے لیے نہیں ہے۔ کہنے والے کا ذہن بھی یہ بن گیا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں، ان تمام کے لیے میرے لیے نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کا ذہن بھی گویا کہ یہ بن چکا، اور سننے والے سامعین کے اندر آڈینس میں 100 لوگ اگر ہیں تو ہر 100 انسان یہ سوچ رہے ہیں کہ جو 99 بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بات ان کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ ہر انسان کہنے والا بھی سوچ رہا ہے کہ مجھے اس وعظ و نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت ماہر ہوں، میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں نا، اس سے میرے اندر بڑی صلاحیت ہے۔ وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اس کی کوئی عملی طور پر کرنے کی ضرورت نہیں، اور سننے والے سارے کے سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ جو میرے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ آپ بتائیے، ابھی جو اندور کے اندر، ہمارے شہر کے اندر جو حادثہ ہوا، اور جو حادثہ نہیں حادثات ہوئے، جو ایک بار نہیں کئی بار ہوئے، جو ایک بار نہیں ہوئے بلکہ ہوتے رہتے ہیں ہر بارش کے دنوں کے اندر۔ جب بارش آتی ہے، قوم کے ذمہ دار لوگ، قوم کے لیڈر لوگ، رہنما لوگ، چاہے مذہبی اعتبار سے رہنما ہو یا حکومت کے عملے کے اندر رہنے والے لوگ ہوں یا سیاستدان لوگ ہوں، وہ قوم کو متنبع کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی خطرات سے ہمیں نہیں کھیلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان ہمیں دی ہے، یہ اللہ کی بڑی انمول نعمت ہے۔ یہ جان اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہے، اللہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے، میں اپنے بچپنے سے لے کے آج تک پڑھتے ہوا آ رہا ہوں، سنتے ہوا آ رہا ہوں، کوئی بارش ایسی نہیں گزرتی ہے جس میں پاتال پانی کے اوپر یا کالا کنڈ کے اوپر یا چورل میں حادثے نہ ہوتے ہوں۔ آپ بتائیے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری سالوں کی تاریخ، مالوا کی پوری تاریخ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کون سی بارش ایسی گزری ہے جس میں حادثے نہیں ہوئے ہوں؟ کون سی بارش ایسی گزری ہے جہاں پہ نوجوان موت کے آغوش میں نہیں گیا ہو؟ کون سی بارش ایسی گزری ہے جہاں پر بوڑھے باپ کے کندھے پر اپنے نوجوان بیٹے کا جنازہ نہ ہو؟ لیکن ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے باپ ماں نے ہم کو یوں ہی پال پوس دیا ہے، ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے باپ ماں کے پالنے پوسنے میں کوئی محنتیں نہیں ہے۔ ایک دن کسی کے لیے جاگ کے بتا دے رات میں، انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ ایک رات اگر انسان بے چین ہو جائے، ایک رات اگر اس کو نیند نہ ملے تو اگلا پورا دن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہمارے والدین نے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کئی کئی راتیں قربان کری ہیں۔
ایک ہمارے کان دکھنے کے اوپر، دار دانت کے نکلنے کے اوپر، جب بچپنے کے اندر انسان کو دست لگتے ہیں اس وقت، جب بخار میں ہوتا ہے اس وقت، کتنی جوانی کے بہترین راتیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے قربان کری۔ جو جوانی کے امنگوں کے دن ہوتے ہیں، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس وقت جب تک شادی ہوئی ہے، جب تک ولادت نہیں ہوئی ہے، اس وقت والدین کی زندگی کچھ اور رہتی ہے، اور ولادت ہو جانے کے بعد باپ ماں ختم ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد پروان چڑھے، ہماری اولاد اچھا پڑھے، ہماری اولاد اچھا لکھے، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے۔ لیکن آج نوجوانوں کو بس ذرا سا پیسہ آ گیا، ذرا سے اللہ نے طاقت دے دی، ذرا اللہ نے صلاحیت دے دی، تو کہاں جائیں گے گھومنے؟ صرف ان جگہوں پر جہاں پہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ خطرات ہیں، جہاں حکومت نے بورڈ لکھا رکھے ہیں کہ اس سے آگے مت جاؤ، لیکن بلا وجہ کی بہادری دکھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا، اور جس چیز کے ذریعے وہ قتل کرے گا اپنے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی چیز کے ذریعے عذاب دیتا رہے گا۔ ہم یہ تصور کریں، کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں، کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں، ہر بارش کا یہ معاملہ ہے، لیکن نوجوانوں کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی۔ اگر ہم جا رہے ہیں تو دیکھ لیں، ہمارے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں دیکھ لیں، ہماری والدہ کی آنکھوں میں دیکھ لیں کہ وہ ہمارے آنے کے منتظر ہیں، ان سے جھوٹ بول کر جا رہے ہیں۔ ایک تو بہت موٹی سی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ بیان نہیں بلکہ ایک طرح مذاکرہ ہے کہ ہماری اولاد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو والدین سے اجازت لینے کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے اب تو ہم بڑے ہو گئے، اب تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب ہم کیسے اپنے باپ ماں سے اجازت لیں؟ یا اگر کوئی ایک دوست اپنی ماں سے پوچھنے جاتا ہے تو دوسرے دوست اس کا مذاق بناتے ہیں، ارے بولے اتنے بڑے ہو گئے اس کے باوجود بھی ابھی اپنے امی پاپا سے پوچھ کر جا رہے ہو، اتنے بڑے ہو گئے اس کے بعد ہی باپ ماں سے اجازت لے رہے ہو۔ حالانکہ اولاد چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے، کتنی بھی بڑی ہو جائے، لیکن والدین کی نظر میں وہ چھوٹی ہے، والدین کی نظر میں وہ بچہ ہے، والدین کی نظر کے اندر بہت چھوٹی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جو امیر المومنین فی الفقہ امت کے اندر، جن کو اللہ رب العالمین نے فقہ کی فراست اور وہ بصارت عطا فرمائی تھی کہ امت نے ان کو امام اعظم تسلیم کیا ہے، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ان کے سوانح کے اندر کہ جب ان کی والدہ محترمہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی مسئلہ ان کو دریافت کرنا ہوتا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں پوچھتی تھی، اس لیے کہ ان کی نظر میں وہ بچے ہیں۔ چاہے پوری دنیا نے ان کو فقہ میں امام تسلیم کیا ہو، چاہے پوری دنیا ان کی اقوال کو سند کے طور پر پیش کرتی ہو، چاہے ملک کے اسلامی حکومتوں کے اندر ان کی فقہ چلتی ہو، لیکن ماں کی نظر میں بہرحال وہ بچے ہیں۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے تاریخ کے اندر ان کے والدہ محترمہ کے بارے میں کہ جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو جس طرح پردے والی خواتین اور شریف خواتین جو پہلے رواج ہوا کرتا تھا کہ ان کو بٹھایا گیا ڈولی کے اوپر جو پوری چاروں طرف سے پیک ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ میں، اور اس کے بعد اس کو 4 لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے مسجد کے سامنے لے جا کر رکھ دیا، اور امام مسجد سے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ آئی ہیں، وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، اور ان 4 اٹھانے والوں میں ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ اس سے بات پتہ چلے کہ اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے، کتنے بھی منازل طے کر لے، کتنی بھی اونچی ڈگریاں لے لے، کتنی بھی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ والدین کی نظر میں بچہ ہے، بچہ ہی رہے گا۔ تو آج اولاد کے اندر اللہ معاف کرے یہ مزاج پیدا ہو گیا کہ جہاں بڑے ہو گئے ماں کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ کہاں گیا، باپ کو پتہ ہی نہیں بچہ کہاں ہے۔ اس کے اندر والدین کی غلطی، والدین کی کمی کوتاہیاں بہرحال ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن والدین زیادہ بول رہے ہیں، زیادہ سمجھا رہے ہیں، تو آج ڈرتے ہیں باپ ماں کی آج کی اولاد جو ہے نا پنکھے پہ لٹک جاتی ہے۔ اگر زیادہ ان کو کہا جائے گا تو یہ خودکشی کر لے گی، یہ خود اولاد اپنے والدین کو بلیک میل کر رہی ہے، یہ اولاد اپنے والدین کو ڈراتی ہے کہ اگر تم نے مجھے روکا، مجھے دوستوں کے ساتھ جانے سے روکا، مجھے بائک کو تیز چلانے سے روکا، مجھے فلاں کام سے روکا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، لہذا والدین بھی ڈرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے مری ہوئی اولاد سے اچھا ہے کہ زندہ ہے چاہے نافرمان ہے، لیکن وہ باپ ماں گھٹ گھٹ کے روتے ہیں۔ آپ تصور کریے جب ایسے حادثات کے اندر اور ایسے مواقع پہ جب نوجوان بیٹے کا جنازہ گھر میں آتا ہے، محلے کی چیخیں نکل جاتی ہیں،
پورا محلہ روتا ہے، تو تصور کریں کہ باپ اور ماں پر کیا گزرتی ہوگی کہ اس کا لخت جگر، اس کا نوجوان بیٹا حادثے کا شکار ہو گیا۔ آخر میرے نوجوان بھائیوں میں کیا مزہ آتا ہے اس چیز کے اندر؟ ہمیں اپنے والدین کا والدین کو دکھ دینے میں کیا مزہ آتا ہے؟ آخر کیوں ہم اتنے بے غیرت اور اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا اور اتنے نمک حرام ہو گئے کہ ہمیں ہمارے والدین کی ذرا سے قدر نہیں، ان کی بات کا ذرا سا احساس نہیں، سڑکوں پہ تیزی کے ساتھ گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ 15 اگست کے موقع پر میں اپنے قریب پیتھم پور اور مہو سے واپس آ رہا تھا، کئی نوجوان جانے پہچانے چہرے 3-3 4-4 بائک کے اوپر اسٹنٹ کر رہے ہیں بائی پاس کے اوپر۔ آپ بتائیے حادثات کہہ کر نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم و تربیت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کھول کر بیان فرما دی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بلا وجہ کی بہادری کے اندر، بلا وجہ ہمیں نام و نمود و شہرت، اور دوسرا جو سوشل سائٹس کا زمانہ آیا، جو دکھاوے کا زمانہ آیا، جو ہر بات کو سیلفی لے کر لائک کے چکر میں، کمنٹ کے چکر میں، اپنے اشتہار، حالانکہ خود نمائی اپنے آپ کو پیش کرنا ویسے ہی ناپسندیدہ چیز ہے، خود نمائی کے چکر کے اندر اپنے لائک اور کمنٹ کے چکر کے اندر ایسی جگہ پر جا کر فوٹو لے رہے ہیں، ایسی جگہوں پر جا کر ویڈیو لے رہے ہیں جہاں حکومت خود بتا رہی ہے کہ بھائی یہ خطرے والی جگہ ہیں، یہاں پر مت جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم بڑے صلاحیت مند ہیں۔ ہم ایک جملہ معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کئی بار والدین کو یہ بات کہتے ہیں نا کہ پاپا آپ کو نہیں پتا، یہ پاپا آپ کو نہیں پتا، یہ ہماری نمک حرامی ہے کہ ہم باپ کو نہیں سمجھا سکے۔ آخر ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں، آخر ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب پاس میں انہوں نے پوچھا بولے پاپا آپ کو نہیں پتا، تو نہیں پتا تو آپ بتاؤ نا، اگر نہیں پتا ہے باپ کو تو آپ بتاؤ۔ جس باپ نے آپ کو اپنی ہڈیوں کا سوپ پلا کر جوان کر دیا، وہ باپ کیا آپ کی اتنی بات نہیں سمجھے گا؟ وہ باپ جو اس وقت اس کے زمانے کے اندر اس ٹیکنالوجی کے اندر ماہر تھا، پڑھا لکھا تھا، سمجھتا بوجھتا تھا، آج ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، آنے والے وقت میں آپ کی اولاد بھی آپ سے یہی کہے گی کہ ابا آپ کو نہیں پتا، پھر آپ بھی خون کے گھوٹ پی کے پیو گے، وہ پتہ چلے گا کہ ماں تو قبر میں چلی گئی، باپ تو قبر میں چلا گیا، لیکن ہم نے ہمارے ماں کے ساتھ، ہم نے ہمارے باپ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا، تو آج ہماری اولاد بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو نہیں پتا۔ کون سی ایسی چیز ہے جو اگر ہم اچھے انداز کے اندر، ہماری عام زبان کے اندر اگر ہمارے والدین کو سمجھائیں اگر، تو کیا وہ نہیں سمجھ سکتے؟ کون سی چیز ہے؟ ایک بار نہیں سمجھیں گے، 2 بار میں سمجھ لیں گے، 3 بار میں سمجھ لیں گے، وہ آپ کو نہیں پتا یہ جملہ باپ کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ جملہ ماں کو اندر سے کھا جاتا ہے کہ میں اتنی کم صلاحیت مند ہو گیا، اتنی کم صلاحیت مند ہو گئی کہ مجھے اپنے بیٹے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ طریقہ، یہ تکبرانہ طریقہ، یہ مغرورانہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کریں انشاءاللہ، اور جن جن جگہوں پر رات دن جانے میں حادثے ہوتے ہیں ان جگہوں پر جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ میں تو آگے کی ایک بات کہتا ہوں، بات اگر بری لگے تو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گھومنا پھرنا اور سیر و تفریح ہے جس میں انسان اللہ سے دور ہو جائے، یہ سیر و تفریح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، گھومو زمین کے اندر، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی اگر زمین میں گھومنا پھرنا ہے، اگر زمین میں سیر و تفریح کرنا ہے تو کم از کم وہاں پہ اللہ یاد آنا چاہیے۔ اگر زمین میں گھومنا پھرنا ہے تو اللہ یاد آنا چاہیے، ایسی جگہوں پر جا کر جہاں پر اللہ یاد نہ آئے، اور ایسی جگہوں پر جا کر جہاں پر خواتین کا مردوں کا اختلاط ہو، ان جگہوں پر گھومنے جانا ہی جائز نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ یاد نہیں آتا، بلکہ انسان وہاں پر اللہ سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ یاد نہیں آتا بلکہ اللہ کا انسان اور زیادہ باقی ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہوں پر جا کے نمازیں انسان چھوڑ رہا ہے، فرائض کی پابندی نہیں کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اور ان تمام تر چیزوں کا مجموعہ ایک پٹارا گناہوں کا لے کر انسان واپس آتا ہے۔ لہذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ کوئی سا کام ایسا، نوجوانوں سے مخاطب ہوں آج خاص طور پر، کوئی سا کام ایسا نہیں کریں، خاص طور پر ان مواقع کے اندر جو بارش کے موقع ہیں، گھومنے پھرنے کی جگہوں پر جا رہے ہیں، اگر
تو کوئی سا کام ایسا نہیں کریں جو ہمارے والدین کی تکلیف کا باعث بنے، کوئی سا کام ایسا نہیں کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے، کوئی سا کام ایسا نہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، اور کوئی سا کام ایسا نہ کریں جس کے لیے زندگی بھر ہمارے والدین ہمیں یاد کرتے ہوئے روتے رہیں، افسوس کرتے رہیں، ان کا پورا بڑھاپا ہمیں یاد کرتے ہوئے نکل جائے۔ اس لیے کہ ان چیزوں پر صبر بھی بہت مشکل سے آتا ہے، لہذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم کریں پختہ کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، نوجوانی کی اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی ہے، ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ پورا کریں گے، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔